اور اس کے علاوہ آپ کو جو چوتھی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پاک کی عربی، حدیث کی عربی، تو اس کے لیے آپ کنٹرول ٹی کریں اور نیو فائل میں جائیں، یہاں پر آپ عربی لکھ دیں، عربی لکھ دیں، عربک لکھ دیں، یا اس کے ساتھ آپ قرآن لکھ دیں. اس کی سٹائل شیٹ میں آپ اے کر لیں. کریکٹر میں جا کر پوائنٹ سائز عموماً جو ہے وہ ایک آدھ پوائنٹ کا ہی فرق ہوتا ہے، 15 رکھا ہے تو 16 کر لیں، آپ 17 بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا جو فونٹ ہوتا ہے عربی کا، ہم جو قرآن پاک کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہے محمدی قرآنک فونٹ. یہ محمدی قرآنک فونٹ اللہ کے فضل سے یہ میں نے خود ڈیولپ کیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے مجھ پر کہ میں قرآن پاک لکھنے کے لیے ایک ایسا خوبصورت ترین فونٹ بنا چکا ہوں جو کمپیوٹر کی دنیا میں، پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. محمدی قرآنک فونٹ، muhammadiffonts.com میری ویب سائٹ ہے. جب کبھی آپ کو موقع ملے، ضرورت پڑے تو اسے ضرور دیکھیے گا. اور خصوصاً اس کے اندر ہم نے جو مراحل طے کیے ہیں اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جو مشکلات کا ہمیں سامنا آیا ہے اباؤٹ اس کے اندر، وہ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم کتنی مشکلات میں گھرے رہے ہیں اور کتنا لمبا صبر کیا ہم نے. ابھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں یہ محمدی قرآنک فونٹ کیا چیز ہے. اچھا جی، یہ 16 پوائنٹ میں ہم نے یہ اردو والے فونٹوں میں یہ 1 نمبر فونٹ ہم نے سلیکٹ کر لیا، اوکے کر لیا ہم نے. اس کو پیراگراف میں آ گئے، پیراگراف میں آ کر ہم نے اس کو جسٹیفائڈ ہی رکھنا ہے اور اس کی فرسٹ لائن کو بھی 0 کر دینا ہے. قرآن پاک ہو یا حدیث ہو اس کو آپ 0 کریں گے، شروع میں فاصلہ نہیں دیں گے، ترجمے کو بھی اور اس کو بھی. تو اس کی لائن ہائٹ چونکہ ہم نے 2 پوائنٹ بڑھائے ہیں تو ساتھ اس کی لائن ہائٹ بھی بڑھا دیں گے. پہلے ہماری 22 چل رہی ہے تو اس کو 24 یا 25 کر دیتے ہیں. تو اس کو گیپ کی ضرورت نہیں ہے، انٹر لائن گیپ کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پیج بریک کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اوکے کیا، اوکے کیا، اپلائی کیا، یہ عربی آ گئی ہے.